أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين۔ یہ کام کرنے کے کوئی ایک گروہ مسلمانوں کا ایسا نہیں ہے جو اسپین کی زبان سیکھ جائے اور وہاں جا کر پڑھ جائیں کہ اس قوم تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ آسٹریلیا میں چلے جائیں، وہاں کی زبان سیکھ لیں کہ ان لوگوں کو مسلمان کرنا، ان لوگوں میں اسلام کی دعوت اور تبلیغ اور یہ چیزیں کرنی۔ ہزاروں نہیں لاکھوں افراد ایسے ہیں جو دنیا میں چاہتے ہیں کہ اسلام کو سمجھیں، مگر رکاوٹ کیا ہے؟ لینگویج بیریئر۔ وہ نہیں سمجھ پاتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا چیز ہے۔ اور پھر مسلمانوں کے عملی حالات جو انہوں نے دیکھے ہیں تو اور گھبرا گئے۔ مسلمانوں کا نام کچھ کا کچھ ہو گیا۔ ہندوستان میں مسلمانوں کو ترک کہتے تھے، اب بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ ترکی کے واسطے سے اسلام آیا تھا نا۔ آسٹریلیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو مسلمانوں کے لیے کیمل کا لفظ یوز کرتے تھے، کیونکہ اونٹ لے گئے تھے پٹھان، کراچی سے جہاز پہ بک کرا کے اونٹ پٹھان لے گئے وہاں۔ یہ بھی عجیب قوم ہے۔ پٹھانوں کی دنیا کا مشکل سے مشکل کام ان اللہ کے بندوں کو مل جائے، بالکل پانی کر دیتے ہیں، کام کرنا ہے آخر۔ یہاں تک کہ ابراہا بیت اللہ کو جب گرانے گیا تو اس میں بھی پٹھان شامل تھے۔ تاریخ فرشتہ کے مصنف نے لکھا ہے، تاریخ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو وہاں بھی پٹھان مل جائیں گے، بیت اللہ کو گرانے بھی چلے گئے۔ اللہ نے جب ہدایت دی تو پٹھانوں نے کام بھی اتنے ہی کیے۔ تو وہ اونٹ یہاں سے وہاں لے گیا آسٹریلیا 1890 کے قریب، تو لوگوں نے وہاں مسلمانوں کو کیمل کہنا شروع کیا کہ یہ وہ اونٹ ہے۔ تو یہ درد تڑپ تھی کہ کسی طرح اسلام پہنچے۔ اب معاش کی فکر ہے، معاش کا پہلو الگ اپنی جگہ پہ مسلم، لیکن ہر ایک مسلمان جو اس دنیا میں آتا ہے نا، اس کی ایک حیثیت مبلغ کی بھی ہوتی ہے۔ لوگ دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں کہ اچھا یہ مسلمان ہے، مسلمان کی عادتیں کیا ہیں، اپنی اس حیثیت کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ پیغام پہنچانا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب یہ ان کی امت کی ذمہ داری ہے کہ جس حد تک وہ محنت کر سکتے ہیں، پیغام پہنچا سکتے ہیں، غیر مسلموں تک پہنچائیں، اور اس کا کچھ فائدہ نہ ہو، وہ نہ مسلمانوں نہ صحیح، لیکن ان کے دل میں مسلمانوں کے لیے بس نرمی پیدا ہو جائے، مسلمان ان کے ظلم سے محفوظ ہو جائیں۔ یہ بڑی اچیومنٹ کہ مسلمانوں کا موقف وہ انصاف سے سننے لگیں اور انصاف پہ بھی آ جائیں نا، یہ بھی بڑی اچیومنٹ ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ آگے والے لوگ لے لیں گے، مگر یہ کام کرنے کا۔ اور مسلمان بیچارے کیا کریں، ان کی تو اپنی نسلیں اب اسلام سے پھر رہی ہیں، یہ کہاں تک کریں گے، لیکن توجہ کریں تو پھر ہو سکتا ہے۔ اگر اس میں مان لیا جائے کہ ماں کی جو بات تھی کہ 4 احکامات ہیں جو اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ ان کو ضرور پہنچا دیں، تو پہلا حکم ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ یہ ہے، قل یا اہل الکتاب، آپ یہ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، لستم علی شیئن، تم کسی چیز پر نہیں ہو، یعنی تم کسی راہ پر نہیں ہو، کسی دین پر نہیں ہو، کسی صحیح حق کی چیز پر نہیں ہو، حتیٰ یہاں تک کہ تقیموا التورات، تم تورات کو جب تک کہ قائم نہ کرو،
والانجیل، اور جب تک کہ تم انجیل کو قائم نہ کرو، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ بھی تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تم پر۔ کیا چیز نازل کی گئی؟ قرآن، یا وہی چیز جو پہلے ہوا نا کہ وہی خفی حدیث۔ اور تیسری چیز مفسرین کہتے ہیں اجتہاد، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس اجتہاد کو اللہ نے کینسل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا یہ اجتہاد درست نہیں ہے، وہ سارے اجتہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، چونکہ وہ بھی شریعت ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اہل کتاب تم کسی چیز پر، کسی رائے حق پر نہیں ہو جب تک کہ تم تورات، انجیل اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان پر نہ عمل کرو۔ یہ پہلا حکم ہے کہ آپ پہنچا دیں ان لوگوں تک کہ اب دنیا میں ہدایت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہی ہے۔ اور پھر وہی بات فرمائی ہے وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ یہ آیت ابھی گزری ہے نا، کہاں تھی یہ آیت؟ 64 میں دیکھا، پھر وہی بات آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو چیز آپ پہ اللہ نے نازل کی ہے اس کو سن کر بہت سوں کو یہ شرارت اور انکار بڑھ جائے گا، لیکن آپ صاف کھلے لفظوں میں کہہ دیں کہ دیکھو تم کچھ نہیں ہو کسی راہ پر جب تک کہ تم تورات، انجیل اور میری بات نہ مانو۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کے اتباع کے بغیر کوئی بھی کمال معتبر نہیں۔ اللہ نے ان کو کہا ہے یہودیوں اور عیسائیوں سے کہ تم کچھ نہیں ہو جب تک کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرو، تو مسلمان وہ تو بدرجہ اولا کچھ نہیں۔ اس لیے جو لوگ شریعت کی پیروی نہیں کرتے اور اچھے خواب اور بزرگوں کے قصے اور باپ دادا کی وراثت اس پہ تکیہ کیے رہتے ہیں، ان سب کو سوچنا چاہیے اللہ نے اہل کتاب کو ایک بات میں اڑا دیا ہے اور فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام ان تک پہنچا دیں کہ جب تک تم میری مان کے نہیں چلو گے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ قرآن، یہ حدیث، یا آپ کا اجتہاد، یہ سب چیزیں ان کی سرکشی اور ان کے انکار میں اضافہ کریں گی۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ سو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ افسوس نہ کھائیے اس قوم پر جو منکر ہے۔ افسوس ایک تو وہ ہوتا ہے جو انسان کو طبعاً ہو، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ پیغام پہنچایا، دین کے لیے محنت کی، یہ مانے نہیں، یہ تو تھا، اس کی نفی نہیں۔ نفی کس چیز کی ہے؟ یعنی حد سے زیادہ افسوس۔ آپ اپنی جان کو گھلائیے نہیں۔ ایک جگہ سورہ طٰہٰ کے آغاز میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ آپ کیوں اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ لوگ مانتے نہیں؟ ایک جگہ فرمایا وقیل ہی یا رب، اور آپ کا بار بار کہنا کہ میرے پروردگار لوگ نہیں مانتے، اے میرے اللہ لوگ میری بات نہیں سنتے، اس بار بار کہنے کی قسم ہے آپ نہ ایسے اپنے دل کو جلائیں۔ یہاں بھی وہی ہے کہ آپ نے صاف بات ان تک pہنچانی ہے، اور دیکھ لیں یہ جو قرآن ہے اس کی وجہ سے ان میں جلاپا پیدا ہوگا، حسد، اور ان کی سرکشی اور کفر اور شرارت بڑھ جائے گی، مگر آپ افسوس نہ کیجیے۔ سو اس کے نتیجے میں لا تأس علی القوم الکافرین، کافروں پر آپ بالکل فکر نہ کریں، بالکل رنج نہ اٹھائیں۔ اور یہی چیز آگے چل کے آتی ہے سورہ ہود میں، اور وہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہے کہ جب وہ اپنی قوموں سے پھرے ہٹے تو انہوں نے کہا کیسے دل جلائیں اس قوم پہ جس قوم کو ہم نے سب کچھ پہنچا دیا تھا اور ہماری نہیں مانی۔